أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27، غار والے لوگوں کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والی، تبدیل کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پناہ گاہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ واقعہ مشرکین مکہ نے بھی سن رکھا تھا اور یہود و نصارہ بھی اس کو بیان کرتے تھے، لیکن اس کے اندر اپنے اندازے لگاتے تھے اور اٹکل پچو سے کام لیتے تھے۔ کوئی ان کی غار میں سوئے رہنے کی مدت کے بارے میں، کوئی ان کی تعداد کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر کے ان کا مکمل واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرما دیا، اور جتنے بھی دعوے غیبی امور کے معاملے کے اندر ایسے کرتے تھے کہ جن کا کوئی ثبوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ وہی ہے جو ہم نے آپ پر نازل کر دیا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ یہ ان واقعے کے اندر کیسے رنگ بھر کے سناتے ہیں یا اس میں کیا غلط قسم کے معاملات کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ آپ پر جو آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کر دیا گیا ہے اس واقعے کے بارے میں یا عموماً پوری شریعت کے بارے میں، آپ اسی کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے، کیونکہ یہی حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قوانین کو کوئی چیز تبدیل کرنے والی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کر دی، ان باتوں کو تبدیل کرنے والی کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی نہ کی گئی اور ان کی خواہشات کی پیروی کی طرف چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کی کوئی پناہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ قریش کے لوگ آئے، مشرکین مکہ، بڑے بڑے لوگ، وڈیرے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان حقیر، چھوٹے، کمزور
لوگوں کو اپنے مجلس سے اٹھا دیجئے، ان کو اپنے سے دور کر دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، تو یہ مجلس جس کے اندر چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کے برابر میں بیٹھیں اور یہ ہمارے اوپر جرأت کرنے لگیں۔ ہم نے تو ان کو اپنے برابر کبھی نہیں بٹھایا، بلکہ ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا آپ ان کو اٹھا دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ان کی موجودگی میں مجلس کے اندر بیٹھنے اور آپ کی بات اور تبلیغ اور دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے اسپیشل میٹنگ کال کرنی چاہیے، ہمیں اسپیشل پروٹوکول ملنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ تو خیر قریش میں سے تھے، یہ تو بڑے قبیلے کے تھے، باقی کچھ لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حذیل قبیلے کا آدمی اور دو اور آدمی سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم 6 لوگ نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اعتراض کیا کہ آپ ان کو اٹھا دیجئے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی خیال آیا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اپنے من میں ایک بات سوچی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نازل کر دی، اور ان دونوں آیات کا، یہ جو سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے اس کا اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 کا مضمون ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کے اندر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت دھتکاریے گا جو لوگ صبح پہلے پہر اور آخری پہر، صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے گا۔ ان لوگوں کو، جس نے ایمان لانا ہے وہ لائے، جس نے بات سننی ہے وہ سنے، جس نے مجلس میں بیٹھنا ہے وہ بیٹھے، جس نے دعوت کو سننا ہے وہ سنے۔ یہ دعوت سب کے لیے عام ہے، اس میں کسی کو دعوت دین کے اندر اسپیشل پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اسپیشل پروٹوکول اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، اعمال صالحہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفادار ہو۔ اسپیشل پروٹوکول دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کو محض ان کے مال کی بنیاد پر، ان کے منصب کی بنیاد پر، ان کے جاہ و جلال کی بنیاد پر، ان کے اقتدار کی بنیاد پر، ان کی بڑی برادری ہونے کی بنیاد پر، ان کو صرف اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، یہ صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، جب صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے مختلف حکمرانوں کو، مختلف قبائل کے سرداروں کو، مختلف بادشاہوں کو دعوت دین کے خط لکھے۔ ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی کے ہاتھ دیا، اور وہ پہنچانا تھا ہرقل کو، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، عیسائیت کا روم کا بادشاہ تھا۔ اور ہرقل اس وقت شام کی سرزمین بیت المقدس، یہ یروشلم کے اندر آیا ہوا تھا۔ اس کو ایلیا کہتے ہیں، پرانی کتابوں میں اس کا نام، حدیث صحیح بخاری میں بھی ایلیا آیا ہے۔ یہ ایلیا، بیت المقدس، یروشلم ایک ہی شہر کے نام ہے، القدس بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پاس خط پہنچا، اس نے خط پڑھا، نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول ہیں، دعوی نبوت کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، بیان کی ہوئی تھی۔ اس نے ترجمان کو بلایا کیونکہ اس کی زبان عربی نہیں تھی، وہ رومی زبان بولتا تھا۔ اس سے خط پڑھایا۔ اس نے کہا یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ یہ عرب کی سرزمین سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، حجاز سے آیا ہے، اور شام کی منڈی تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ کہا کہ یہاں پر مکہ کی سرزمین سے کوئی تاجر لوگ آئے ہیں جن سے ہم اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مجھے خط لکھ رہے ہیں دعوت اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت کا، اس کے بارے میں تفاصیل لے سکیں۔ اس نے کہا اپنے ایلچیوں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ۔ وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا، 50 لوگوں کی تعداد تھی، اور ان کے سردار تھے، قافلے کے لیڈر تھے اس وقت ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اور اس نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت کر رہے ہیں، نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ تم میں سے من اقرب منہ نسبا، تم میں سب سے زیادہ نسب اور رشتہ داری میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نسب میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے ان کو آگے بٹھایا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا۔ اس نے کہا کہ میں ان کے بارے میں چند سوال آپ سے کروں گا، تو آپ نے میرے ساتھ سچی بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے غلط بات کی تو یہ آپ کے لوگوں کو کہا، پیچھے لوگوں کو، کہ اگر یہ مجھے غلط جواب دیں تو آپ نے اس کی تردید کرنی ہے کہ ابو سفیان جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے 10 سوال کیے ہرقل نے۔ وہ ایسی حدیث ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک جمعہ بلکہ 2 جمعات اس پر ہو سکتے ہیں، صرف 10 سوالات کے اوپر۔ اس میں سے میں ایک سوال کی طرف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سرزمین میں دعوت لے کر آئے ہیں، کیا ان کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ کمزور اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اشراف الناس ہیں، بڑی برادریوں، بڑے قبیلے، بڑے مال والے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بل ضعفاء الناس، اشراف الناس نہیں، بڑی برادریوں، بڑے قبیلوں کے زیادہ بندے اسلام نہیں لائے، بلکہ ان کے زیادہ تر پیروکار معاشرے کے کمزور لوگ ہیں۔ دوسرا سوال اس نے اس کے بعد کیا، حل یزیدون ام ینقصون، کیا وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو بڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال اور کیا، کہا کہ اس کے دین کی سختی کی وجہ سے کوئی اس دین کو چھوڑ کر مرتد بھی ہوا ہے، کبھی پھرا ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ یہ 10 سوال کر لیے، پوچھ لیے۔ اس کے بعد اب تبصرہ کرتا ہے ہرقل، یہ جو بات کی نا کہ کمزور لوگ، اول ایمان لانے والے زیادہ تر نبی پاک کے پیروکار کمزور لوگ تھے۔ اس نے کہا ہاکذا اتباع الانبیاء، انبیاء کے پیروکار ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے پیروکار اسی طرح زیادہ کمزور اور معاشرے کے پست طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، برادری کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اقتدار اور جاہ و جلال کے اعتبار سے، کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور حق سے بندے کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ تکبر، بڑائی، کہ میں بڑا ہوں اور میں اس کی بات کیوں سنوں۔ تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اعتراض کیا مشرکین مکہ نے کہ آپ ان کو اٹھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان مشرکین مکہ جو خود تو ایمان لاتے نہیں ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے مطالبے کے اوپر آپ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ قریش کے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، کمزور تھے، یہ تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ماتھے پہ نا تھوڑا سا بال آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کی حقارت کی وجہ سے نہیں، ان سے تو اللہ کو پیار ہے، نبی پاک کو پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص یہ تھی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میری وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اسی بہانے یہ ہدایت پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اب یہ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اپنے تکبر اور غرور میں آ کے اٹھ جائیں گے اور میری بات نہیں سنیں گے تو ان تک میری دعوت نہیں پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا مبارک پہ ایک بل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت نازل عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ اکبر۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ماتھے پہ بل پڑے اور اپنے چہرے کو پھیرا اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا شخص آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بعد فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ قرآن مجید، یہ دین اللہ کا ایک ذکر ہے، جو چاہے اس کو اس پر ایمان لائے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، اور جس نے نصیحت حاصل نہیں کرنی دعوت اس کے سامنے ہے، وہ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ لیکن آپ ان کی وجہ سے اس نابینا صحابی کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کا آپ اس طرح کا خیال نہیں لا سکتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم بیٹھے گا، انہوں نے اٹھ کے جانا ہے تو چلے جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ اور سچے ساتھی، جو کہ سارے سچے اور سارے نبی پاک کے جانثار تھے، ان کی یہ قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ انہوں نے اٹھ کے جانا ہے، بڑے لوگوں نے، یہ چلے جائیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، جس نے ایمان لانا ہے، نصیحت قبول کرنی ہے، وہ کر لے، یہ ایک نصیحت ہے، سب کے لیے ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، لیکن اس کی وجہ سے نابینا کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے نفس کو میرے پیارے محبوب روکے رکھیں، اپنے نفس کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان اپنے سچے ساتھیوں سے بڑھ کر ان کافر اور مشرکوں کی طرف کبھی بھی آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر آپ کو ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ آ گئے ہیں، یہ ایمان لے آئے، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ نے حیثیت، مقام، مرتبہ ان کو دینا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی ان کا مرتبہ ہے۔ کتنا مرتبہ ہے؟ مالک کائنات جب فضل کرنے پہ آتے ہیں تو یہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ علیہ السلام کو جب جنت کی سیر کروائی گئی، وہاں پر آپ علیہ السلام نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، کسی کے چلنے کے قدموں کی آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے جنت میں؟ آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا یہ آپ کے ساتھی، آپ کے غلام، آپ کے جانثار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے چلنے کی جنت کے اوپر آواز آ رہی ہے۔ کیا وہ جنت میں ہیں؟ نہیں، وہ زمین پہ چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، سیدنا بلال سے پوچھا بما سبقتنی فی الجنہ، جنت میں آپ کے قدموں کی چاپ سنی، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ کہا میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد وضو کے 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ ہے مقام دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ بلال حبشی سیاہ رنگ ہے، گنگریالے بال ہیں، بڑا قبیلہ نہیں ہے، غلام ہے کسی کا، آزاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی چاپ آسمان پہ جنت پہ سنائی دیتی۔ یہ دین نے ان کو مقام دیا ہے۔ اور دوسری طرف ابو لہب ہے، خاندان قریشی ہے،
हाशमी है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचा वाला रिश्ता है, लेकिन ईमान नहीं लाया। कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। ईमान नहीं लाया, नबी पाक की नाफरमानी की है, इसके हाथ टूट जाएं, ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसकी बीवी भी तबाह हो जाए, इसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, एक शख्स आया, ये सही बुखारी में हदीस है, माड़ा बंदा, बल्कि उससे पहले एक बड़ा बंदा आया। नबी पाक मदीना मस्जिद नबी में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो बंदा अभी आया है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो कौम का बड़े शरफ वाला बंदा है, बड़े मुकाम वाला बंदा है, अगर ये किसी जगह पे जाके किसी की सिफारिश करे, लोग इसकी सिफारिश को रद्द नहीं करेंगे। अगर ये कहीं बात करे, इसकी बात लोग तवज्जो से सुनेंगे। अगर ये किसी के घर निकाह के लिए पैगाम भेजे, लोग अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए इसको तैयार हो जाए। अगर ये बात करेगा, लोग इसके पीछे चलेंगे। इतना मुकाम है इस बंदे का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह एक दूसरा बंदा आया जो अंसार में से एक कमजोर आदमी था, गरीब आदमी था, नादार आदमी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? या रसूल अल्लाह, ये तो ऐसा नादार है, कमजोर है, मुआशरे के अंदर इसका कोई ऐसा मुकाम नहीं है, अगर ये बात करे लोग तवज्जो से इसकी बात ना सुने, अगर ये कहीं सिफारिश करे लोग इसकी सिफारिश कबूल ना करें, अगर ये कहीं निकाह के लिए रिश्ते का पैगाम भेजे, कोई अपनी बेटी का रिश्ता ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बंदा है ना, जो अभी आया है, उस बड़े आदमी से अल्लाह ताला के यहां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे से ये जो कमजोर आदमी है, नादार आदमी है, लेकिन ईमान वाला है, जिसकी बात लोग नहीं सुनते, लोग उसको रिश्ता नहीं देते, लोग उसकी सिफारिश नहीं सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बड़े आदमी से अल्लाह ताला के यहां इसका वजन ओहद पहाड़ से ज्यादा है। इस माड़े बंदे का वजन, माड़े बंदे का वजन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप अपनी आंखों को अपने सच्चे जानसारों से उठाकर किसी दूसरी तरफ न फेरिए। कैसा हो तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, कि आप दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को चाहने लगे, ऐसा नहीं करना। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता, और आप उस बंदे की बात के पीछे न लगिएगा जिसके दिल को हमने दीन से गाफिल कर दिया है। जिसका दिल दीन से गाफिल है, आपने उसकी बात नहीं सुननी। एक दीन वाला है, अल्लाह रसूल का जानसार है, और एक अल्लाह रसूल का नाफरमान है, आपने उसकी बात माननी है, उसके पीछे चलना है, उससे मशवरा लेना है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलता है। जिसके दिल को हमने दीन से गाफिल कर दिया है, आपने उसकी बात नहीं सुननी, उसके पीछे नहीं चलना, और वो अपनी ख्वाहिश का बंदा हो गया और उसका मामला हद से बढ़ा हुआ है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, आप इनसे कह दीजिए हक तुम्हारे रब की तरफ से है। ये जो हक आ गया दीन, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफर करे, उसकी अपनी मर्जी है। और सूरह दहर के अंदर अल्लाह ताला ने यह मजमून इस तरह से बयान किया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया कि ये सच का रास्ता है, ये झूठ का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने रास्ता बता दिया है, ये सही है, ये गलत है। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब हमने उस बंदे को सवाबदीद पे छोड़ दिया है। चाहे तो वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाए, और चाहे तो अल्लाह का नाशुक्रा बन जाए, ये उसकी सवाबदीद है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो अल्लाह ताला का नाशुक्रा बनेगा उसको कल क़यामत के दिन जहन्नम मिलेगी। इसके बारे में एक हदीस कुदसी है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अल्लाह से रिवायत करते हैं, यरवी अन रब्बी, रसूलुल्लाह इसको रिवायत करते हैं अपने रब से। ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है।
اس کے تقریباً 5-6 جملے ہیں، ان میں سے 2 جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی آیت کی تفسیر کے اندر، کہ جو چاہے ایمان لائے اس کی مرضی ہے، جو ایمان لائے گا فائدہ اس کا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا، جو چاہے کفر کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو کفر کرے گا نقصان اس کے اپنے نفس کو۔ من اہتدی فلنفسہ ومن ضل فعلیہا، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے ہدایت پائی، ہدایت کے راستے پہ چلا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہی پر چل پڑا، فعلیہا، اس کا نقصان اس کی اپنی جان کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یا اس کے دین کو یا اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا غنی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے جن، تمہارے انسان، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار ترین بندے بن جائیں، مالک کہتا ہے سارے کے سارے اللہ کے پرہیزگار بن جاؤ، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تمہارا سب کا فرما بردار بن جانا ایک ذرہ برابر بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے۔ تم سارے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کی بادشاہی مستغنی ہے، اس کی بادشاہی کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہاں تمہیں اس کے عذاب سے بچنے کے لیے سجدوں کی بھی، نماز کی بھی، روزے کی بھی، زکوٰۃ کی بھی، سچ بولنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بے پرواہ ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے پرواہ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہا بیٹے میرے ساتھ اس بیری بیڑے میں شامل ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ پانی سے بچا لے گا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، پانی کی ایک لہر آئی، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھی، بیٹا سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا، کہا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اللہ یہ تو میرا اہل ہے، میں تیرا نبی ہوں، مال کافروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، چاہے وہ کافر نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے حقیقی اہل میں سے نہیں ہے، نسب کا، خون کا رشتہ آپ کا ہے کہ یہ آپ کے صلب سے پیدا ہوا ہے، لیکن اہل کہ آپ کا یہ پیروکار ہو وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لہٰذا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، جس کو اپنا خلیل قرار دیا، ان کا باپ بت بنا کے بیچتا ہے، آزر بت فروشی کرتا ہے، بت گری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اور بھی کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا باپ کافر ہے، نافرمان ہے، توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا، لہٰذا آپ کی سفارش میرے پیارے خلیل نہیں مان سکتے۔ کافر کے حق میں سفارش نہیں، شفاعت نہیں، شفاعت فائدہ مومن کو دے گی، نبی بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، مومنین بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کس کے حق میں فائدہ دے گی؟ صرف ایمان والے کے حق میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو بھی لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پھر رب کے سامنے اپنی عرض رکھیں گے، اللہ تو نے تو کہا تھا میں نے ساری دنیا کا تجھے امام بنایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا کا تجھے امام بناتا ہوں، اللہ ساری دنیا کا امام بنا کے اتنی عزت، اور میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، لوگ سارے دیکھ رہے ہیں، کیا عزت ہے میری؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے ابراہیم، اے میرے خلیل ابراہیم، میرے کلمے اور میرے قانون نہیں بدل سکتے، میرے کافر پہ جہنم کو، جنت کو حرام کر دیا، میرے کلمات نہیں بدلتے، ہاں آپ کی عزت ہے، لہٰذا آزر کی شکل کو حدیث میں آتا ہے بجو کی شکل دے دی جائے گی اور اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہم آپ کی عزت رکھنے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کی شکل تبدیل کر دیں، لیکن آپ کی خاطر ایک کافر کو جنت نہیں دے سکتے۔
صحیح بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان سارے کے سارے متقی ترین بن جائیں، میری بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرتے۔ آگے بھی سن لو، جو چاہے ایمان لائے، یہ جو آیت پڑی ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، نقصان فائدہ اپنا ہے۔ اگلا جملہ حدیث قدسی کا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا۔ جاؤ، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان، ساری کی ساری مخلوقات مل کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ترین بندے بن جائیں، مالک کہتا ہے ایک ذرہ برابر بھی میری بادشاہی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ میری بادشاہی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ من شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جو ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، فائدہ اس کا ہے، اور جو کفر کرے گا نقصان اس کو اپنا ہے۔ ہاں، جو کفر کرے گا انا اعتدنا للظالمین نارا، کفر کرے گا تو پھر بھگتے گا۔ ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے، نافرمانوں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس آگ کی کناتوں نے ان کافروں کو جہنم کے اندر گھیر رکھا ہوگا۔ ایک آگ ہے تو جب کوئی آپ بڑا فنکشن کرتے ہیں تو اوپر آپ شامیانے لگاتے ہیں اور پردہ کرنے کے لیے سائڈوں کے اوپر کپڑا لگاتے ہیں جس کو قناتیں کہتے ہیں۔ یہ جہنم کے نیچے بھی آگ ہے اور جہنم کے سائڈ کے اوپر جو کناتیں لگی ہوئی ہیں وہ کناتیں بھی آگ کی کناتیں ہیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ہم نے جو ظالم ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے، اور جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے کیونکہ آگے جو دیوار اور کناتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی، نیچے بھی آگ، دیواروں پہ سائڈوں پہ بھی آگ، آگ کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اگر ان کو پیاس لگے گی جہنم کی گرمی میں پانی مانگیں گے، ان کو پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا پانی، کس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل مہلے، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ پانی جہنم کے اندر ظالم لوگ مانگیں گے انہیں پانی پلایا جائے گا گرم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی پئیں گے، یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، جلا کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتنا ہی برا مشروب ہے جو ان کو گرم کھولتا ہوا تانبے کی طرح پگھلا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، بڑا ہی برا مشروب ہے، وساءت مرتفقا، اور یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 29 تک مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی، ایمان لا کے اس ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کی سیرت کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔